بچے کتنے ہیں آپ؟ میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں، جس میں 4 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں. 7 بچے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. گھر کی کوئی مجبوری تھی یا شوق تھا یا آپ کو لگا کہ بس بزنس کر لینا چاہیے؟ دراصل میرا جو مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سائبر ٹی وی. راولپنڈی کی فوڈ سٹریٹ ہے اور یہاں پہ ہم موجود ہیں اور بڑی ہی ایک مزیدار قسم کی سٹوری کہانی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوانہ نام ہے ان کا. میں نے انٹرویو کرنے سے پہلے پوچھ لیا تھا. اور کہانی یہ ہے، یہ ڈھابا چلاتی ہیں فوڈ سٹریٹ میں، اور اس ڈھابے کی خاصیت جو ہے وہ یہ خود ہی آپ کو بتائیں گی. یہ بڑے یونیک کانسیپٹ کے ساتھ آئی ہیں اور ان کی زندگی میں یہ ڈھابا کیسے آیا اور کیا مشکلات فیس کرتی ہیں انہی سے جانتے ہیں. رضوانہ، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ڈھابے پہ آنے کے بعد کاروبار چل پڑا آپ کا؟ الحمدللہ. اس ڈھابے کا نام کیا رکھا آپ؟ اس کا نام پہلے RS فوڈیز تھا اور ابھی ریسنٹلی اس کو ہم نے چینج کر کے فنکار کیفے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ آرٹسٹوں کی وجہ سے یہاں پر میرا کام چلتا ہے. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. پہلے آرٹ کاؤنسل میں 6 منتھ میں نے کینٹین چلائی تھی. پھر وہاں سے جب میں یہاں شفٹ ہوئی تو میرے کام میں چلنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان آرٹسٹوں کا، جس میں فنکار بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، رپورٹرز بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، سنگرز بھی ہیں، سارے موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آرٹسٹ کمیونٹی کا آپ نے ہب بنا دیا ہے اور یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں. آرٹسٹ آپ کے کیونکہ آپ جاننے والے ہیں، کیونکہ سارے آتے ہیں، تو پھر وہ پیسے ویسے دے جاتے ہیں آپ کو؟ جی الحمدللہ، مجھے سارے بل پے کر کے جاتے ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بل پے کر کے نہ جاتا. ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں؟ جی بالکل ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. ان کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے تو اتنا تو بنتا ہے نا. میرے لیے مارکیٹنگ بھی فری کرتے ہیں، باقاعدہ اپنی میٹنگس بھی یہاں کرتے ہیں. تو جب کوئی فنکشن ہوتا ہے سارے چائے یہیں پینے آتے ہیں، تو بس میرے لیے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے کیونکہ یہ کام شروع کر دیا، عموماً ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے آپ کو تو سپورٹ ہوگی، کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ خیال کیسے آیا کہ آپ کام کریں؟ گھر کی کوئی مجبوری تھی یا شوق تھا یا آپ کو لگا کہ بس بزنس کر لینا چاہیے؟ دراصل میرا جو مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ میں جو شروع سے ورکنگ میں رہی ہوں، میں نے ہاؤس وائف ہونے کا فرض بھی نبھایا ہے، اپنے بچے بھی ماشاءاللہ سے پالے، لیکن مجھے گھر میں ٹک کے سکون نہیں آتا. بچے کتنے ہیں آپ؟ میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں، جس میں 4 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں. 7 بچے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. اور میں نے 18 سال مارکیٹنگ کی ہے ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ، لیکن جاب کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جاب تنخواہ آتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے. سب سے بڑے بچے کی ایج کیا ہے؟ جی سب سے بڑی بیٹی ہے میری، اس کی 21 سال عمر ہے. تو آپ تو خود بھی کوئی بہت بڑی نہیں لگتی ہیں، اور پھر 7 بچے، تو یہ کیا ریزن ہے؟ میری ایج ماشاءاللہ سے 40 سال ہے. یہ کیمرے پہ بتا دی ہے انہوں نے. عموماً خواتین عمر چھپاتی ہیں اور انہوں نے کیمرہ پہ ہی بتا دی ہے. تو اب آپ بچے جو آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کو سپورٹ کے لیے یہ پھر کام کر رہی ہیں یا ان کے لیے کوئی اور سپورٹ ہے پیرنٹل؟ دراصل آج کل کے دور میں جو مہنگائی چل رہی ہے، یا دیکھا جائے انسان کا سروائیو کرنا مشکل ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ بھئی میں ایسا بزنس یہاں پر تیار کر جاؤں کہ جب میرے بچے بڑے ہوں تو ان کے پاس آلریڈی ایک بزنس ہو جس کو وہ سنبھالیں اور آگے اپنے گھر کو چلائیں. اس طرح کی سوچ تو عموماً میل پیرنٹ کی ہوتی ہے، فادر کی سوچ ہوتی ہے، اور آپ میں ایسی سوچ آ گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ خواتین عموماً ایسا نہیں سوچتی کہ بچوں کے لیے کوئی بزنس چھوڑ کے جاؤں. دراصل ماشاءاللہ سے ان کے جو اپنے فادر ہیں وہ بھی بزنس ہی کرتے ہیں، ان کا اپنا کام ہے، اور وہ جو بزنس کرتے ہیں ان میں میرے بچوں کو انٹرسٹ نہیں ہے. تو وہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے، کیونکہ 4 بیٹے ہیں الحمدللہ، تو 2 ماشاءاللہ بڑے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ بزنس جو ہے 12 مہینے چلنے والا ہے. اور ان کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اولاد جو ہے ماں سے زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہے، وہ اگر باپ کی نہیں سنتی پر ماں کی سن لیتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ میری سن لیں اتنی، اور جب تک یہ نہیں سنتے تو میں اس بزنس کو رن کروں، اور جس دن ان کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد یہ بزنس یہ خود ہی سنبھال لیں گے. مشکلات کیا آتی ہیں یہاں پہ آپ کو زیادہ بینگ فیمیل؟ مشکلات ایسے زیادہ تر کوئی نہیں آتی. میچز ہوتے ہیں ان دنوں بند ہو جاتا ہے، 15 دن کرایہ پھر بھی دینا پڑتا ہے. یہ تھوڑی سی ایشوز ہیں. کچھ پانی کے ایشوز ہیں، پانی بھر کے لانا پڑتا ہے. پانی کا کوئی اتنا یہاں پر نہیں ہے نظام کے علیحدہ سے کیبلز کے لیے ہو لائن وغیرہ کچھ. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایشو نہیں آئی، کیونکہ میں شروع میں فیلڈ میں رہی ہوں، ورکنگ رہی ہوں، تو مجھے اس لیے زیادہ ایشوز نہیں آتے. تو آپ کے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسٹمرز ہیں سارے؟ جی بالکل، یہ کسٹمرز ہیں، آرٹسٹ ہیں سارے، جن کی وجہ سے چلتا ہے. یہ آتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں. اور فیڈ بیک لیں آپ کے؟ فیڈ بیک لے سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ
कैसा टेस्ट लगता है जी इस ढाबे का आपको? ایک تو ویسے بھی ہم آرٹس کونسل سے ان کے ٹیسٹ کے جو ہے عادی ہوئے ہیں، کیونکہ راولپنڈی آرٹس کونسل میں بھی یہ چائے بناتی تھی، پھر وہاں سے یہ یہاں شفٹ ہو گئی، یعنی کہ ترقی کر لی تھوڑی سی. وہ پھر یہاں ہم آتے ہیں، ایک تو سارے دن کی ہماری اپنے شوٹ کی تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، تو پھر یہاں آ کے جب ان کی چائے پیتے ہیں تو یقین کریں کہ ایک عجیب سا سکون ملتا ہے ہمیں. کوئٹہ کی چائے تو ویسے لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے، لیکن ان کی چائے کا اپنا ٹیسٹ ہے، ایک اپنا مزہ ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. چائے پینے آتی ہیں آپ؟ جی میرا تقریباً آفٹر ڈیوٹی یہیں پر ہی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، ہم نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی جو فرائز اور چائے وہ بہت اچھی ہے اور گھر کا ٹیسٹ یاد کروا دیتی ہے. تو پیسے زیادہ لیتی ہیں؟ نہیں، پیسے نارمل لیتے ہیں. کیا کھانے آئے ہیں آپ؟ یہاں جی وقت گزارا کرتے ہیں، آتے ہیں بیٹھتے ہیں. اور کس شعبے سے تعلق ہے؟ جی میں میڈیا بھی اور شو بیز بھی پچھلے کوئی 45 سال سے کر رہا ہوں. تو جب ہم لوگ فارغ ہوتے ہیں، آپ لوگ ہم سارے ایک ہی شعبے کے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں، دوست گپ شپ لگاتے ہیں. تو رضوانہ جو ہے بیسیکلی اس کو سٹارٹ کرانے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں. اور اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم دوست احباب آرٹسٹ جرنلسٹ آ جاتے ہیں، تو بہت سارے معاملات گپ شپ بھی ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی یہ یہاں پر ایک چیز بناتے ہیں، شاید ابھی آپ کو یہ دکھائیں، ایک بڑا مزیدار پراٹھا بناتے ہیں، آلو والا بھی، قیمے والا بھی اور چکن والا بھی. تو آپ کو پتہ ہے ہم میڈیا شو بیز کے لوگ ذرا ڈھابا ہوٹلز اور چسکے پسند کرتے ہیں، تو پھر یہاں مزہ آتا ہے. چائے اسپیشلی میں تو مطلب مسلسل چائے کا عادی ہوں، چائے بہت زیادہ پیتا ہوں. تو چائے جو ہے نا، اگر کوئٹہ ہوٹل کے بعد اگر کہیں مزہ آتا ہے تو پھر رضوانہ کے پاس آتا ہے. تو آپ نے کوئٹہ ہوٹل سے پہلے کیوں نہیں کہا، بعد کا کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے کوئٹہ ہوٹل کی چائے آپ کو زیادہ مزے کی لگتی ہے. وہ اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. یہ کسٹمرز ہیں، آرٹسٹ کمیونٹی کے لوگ ہیں، شو بیس کمیونٹی کے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ میڈیا جرنلسٹ، یہ لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں. رضوانہ کا یہ جو کام ہے اس جگہ پہ ڈھابا بنانا، اس میں ان کی جرنلسٹ کمیونٹی اور آرٹسٹ کمیونٹی ان کو بہت سپورٹ ملی ان سے. اور میرے خیال سے ایسے پوائنٹ ہونے چاہیے. سب سے بڑی اور خاص بات یہ کہ وہ تمام خواتین جو گھروں میں بیٹھ کے مہنگائی کے شکوے کرتی ہیں یا یہ سوچتی ہیں کہ مہنگائی ہو چکی ہے، اب گھر کو کیسے چلایا جائے، باہر نکلیں، اس طرح کی ایگزامپلس دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے اپنے کاروبار کو سٹارٹ کریں. اور سب سے بڑی اور خاص بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو دوست ہیں، انہوں نے جو ان کے ملنے جلنے والے لوگ تھے، جو ان کے ساتھ پہلے یہ، کیونکہ ایک ساتھ ہی میں آرٹ کونسل ہے، وہاں پہ یہ کینٹین کا کام کرتی تھی، تو وہاں سے ان لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا. آپ کا میں نے اختتام تو کر دیا ہے آپ کو ساتھ کھڑے کیے بغیر، لیکن کوئی ایسا میسج ان فیمیلز کے لیے، ان خواتین کے لیے جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور ڈرتی ہیں باہر نکلنے سے، اور انہیں لگتا ہے کہ باہر ہم کاروبار کریں گے تو مسئلے ہو جائیں گے، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ گھر سے فروزن کا کام شروع کریں، کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے سموسے، رول، پکوڑے، یہ سب چیزیں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور آج کل ٹرینڈ ہی فروزن کا زیادہ چل رہا ہے. تو آپ گھر بیٹھے 5,000 سے بھی اگر اسٹارٹ کرتے ہیں فروزن سروسز، تو میرے خیال سے آپ گھر بیٹھے اتنا کما لیں گے، آپ کو ڈھابا کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیں جی، فری میں قیمتی ٹپ دے دیے رضوانہ نے آپ کو. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا. اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں دیں اجازت، دوبارہ کسی نئی سٹوری کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ حافظ.